لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے مقدس گھر کے اندر ہم سب لوگوں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، اور جمعہ کے دن مسجد کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کے اندر آرام کرنے والے عبداللہ کے دلارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اگر ان کے نام کے وسیلے لے کر کے دعائیں مانگی جائیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، خطاکار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، لیکن جب وہ بندہ اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لے کر کے بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک ایسا بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، قدر والا مہینہ آیا ہوا ہے جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ سال میں اللہ پاک نے 12 مہینوں کا سال بنایا، اور اس کو اللہ پاک نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا، مطلب ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اسی وقت یہ 12 مہینے کو بھی اللہ نے طے کیا۔ اس کا پتہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عظیم الشان کتاب اللہ نے اتاری، اس کتاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 12 مہینے میں نے اس کو پیدا فرمایا، اور اللہ آگے فرماتا ہے فی کتاب اللہ، میں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ پاک نے کہا جب میں نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا اور ساتوں آسمانوں کو جب میں نے پیدا کیا، اسی وقت اس 12 مہینے کو میں نے پیدا کیا، میں نے اس 12 مہینوں کی تقسیم کر دی، اور اس میں نہیں
اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کے اندر میں نے 4 مہینے ایسے ہیں جو میں نے احترام والے بنائے، قدر والے بنائے، عظمت والے بنائے، مناقبت والے بنائے. اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ محرم کا مہینہ عظمت والا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنا، نہیں. یہ اللہ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا اور یہ 7 زمین اور 7 آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا، اسی وقت اس 12 مہینے کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور اپنے قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے جو میں نے آپ کو دیے ہیں، جو سال میں نے موتیوں کی طرح سجا کے رکھے ہیں، 12 مہینے وہ میں نے فی کتاب اللہ، اپنی کتاب کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا یہ 7 زمین جس وقت میں نے پیدا کیے تھے اور 7 آسمانوں کو جس وقت میں نے پیدا کیا تھا، اسی وقت یہ 12 مہینے کو میں نے پیدا کیا. اور اس میں 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے عظمت والے ہیں، بڑے قدر والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں. وہ مہینہ اس میں سے ایک محرم الحرام کا بھی ہے. اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جل جلالہ نے 2000 انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اس محرم کے مہینے میں اللہ نے 2000 نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ان کے سروں پر نبوت کے تاج کو پہنایا. اور آقا نامدار ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں اللہ نے 2000 نبیوں کی غلطیوں کو بھی معاف کی. اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، اوپر اس سائڈ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے سب سے پہلے جو نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ پاک نے ان کے اندر روح کو پھونکی، اور جب روح پھونکے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آنکھوں کو کھولے تو سب سے پہلے عرش کو دیکھے. اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے آدم، اور حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیے تو ان کو بھی بولے کہ اب آپ لوگ جنتوں میں جاؤ. قرآن اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے آدم، اللہ پاک فرما رہے کہ تم جنتوں میں جاؤ، کھاؤ پیو، عائش کرو، آرام کرو، گھومو ٹہلو، کوئی تم کو روکنے والا نہیں، کوئی تم کو ٹوکنے والا نہیں. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ پاک فرما رہے کہ اے آدم وہ درخت کے قریب مت جانا. یہ واقعہ تو ہماری نظروں کے سامنے بہت مرتبہ آیا، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے، اللہ پاک اس مہینے کی اتنی عظمت اور اتنا احترام اور اتنا مناقبت والا مہینہ بنایا. اللہ نے جب اللہ پاک نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس شجر کی طرف مت جانا، لیکن حضرت آدم اور اما حوا دونوں گئے. اور اللہ نے منع کیا تھا وہ دانے کو نہیں کھانا، لیکن کھا لیے. اللہ پاک نے جنتی لباس کو اتار کر کے دنیا میں بھیج دیا. جنتی لباس کو اتارے اور دنیا میں بھیج دیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام 300 سال تک رو رو کر دعائیں کی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں فَبَقَى آدَمَ 300 سنین،
کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام 300 سال تک رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی. 300 سال جب مکمل ہوئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو اللہ کے عرش کے پائے یعنی ستون پر میں نے محمد کے نام کو دیکھا تھا، اور اللہ پاک نے اس محمد کے نام کو آخر کیوں لکھا؟ وہ کوئی عظیم شخصیت ہوگی. اور میں نے جنت میں جو بورڈ دیکھا تھا، تخت اشیاء جو دیکھا تھا، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے اپنے نام کے آگے جوڑ کے رکھا تھا. 300 سال جب رو رو کر تھک گئے، اللہ پاک دعا قبول نہیں کر رہے تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے اس محمد کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے، میری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا، صبح کا وقت تھا، اللہ پاک نے کہا ہے آدم میں تیری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں اور اس دعا کو پڑھ لے، تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم اگر تو پڑھے گا تو تیرے غلطیوں کو معاف کر دوں گا، اور یہی دعا میری اس امت کو یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دینا. وہ بھی غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، خطا کریں گے، وہ بھی اس دعا کو پڑھ لیں گے، ان کی بھی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو، ان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ. یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی قدر والا، بڑا احترام والا. اللہ نے 41 ایسے واقعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اللہ نے 2000 انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، ان کی خطاؤں کو معاف فرمایا. کون سے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں. اور 200 انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ان کے سروں پر نبوت کے تاج کو پہنایا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، بہت لمبے لمبے واقعے لیکن مختصر میں بتاتا ہوں میں کہ جب وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو ان کی قوم نے اتنا ظلم و ستم کیا. یہاں تک حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے، اس پتھر کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام دب جاتے تھے. ایسی طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھی جس طرح سے ہم گونی کے اندر چاول اور گیہوں باندھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے مارتے اس گونی کے اندر باندھ دیتے تھے، اور تقریباً 3 میل کی دوری تک لوگ کھڑے رہتے تھے. ایک بندہ لات مارتا تھا، دوسرے تک لڑکتے لڑکتے جاتے تھے، دوسرا لات مارتا تھا، تیسرے تک جاتے تھے. ایسے ایسے پہنچتے پہنچتے لاسٹ جو آدمی جہاں رہتا تھا اس کے سامنے بہت بڑا کھڈا رہتا تھا. حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب وہ بندہ لات مارتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کھڈے میں جاتے تھے. اللہ پاک فوراً جبریل امین کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ جبریل تم فوراً جاؤ، اس کھڈے کے اندر جاؤ اور اس گونے کے اندر جو منہ اس کے باندھے ہوئے اس کو کھول دو اور میرے نوح کو باہر نکال دو، اور کہہ دو کہ جاؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لا کر کے کھڑا کرو، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو. جس وقت تم یہ کام کرنا بند کر دو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. 950 سال، 950 سال بہت بڑی مدت کا عرصہ ہوتا ہے، اور وہ 950 سال تک اس اپنی قوم کے ظلم کو سہتے رہے، مار کو کھاتے رہے، لیکن طرح طرح کی اذیتوں کو، تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی. ایک وقت ایسا آتا ہے 900 سال پورا ہونے کے بعد، 950 سال پورے ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک سے کہنے لگے کہ اللہ پاک
اب تو انتقام لے لے، اب میں تھک چکا ہوں، میں ہار گیا ہوں اپنے قوم سے، مجھے بہت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں لوگ، اللہ پاک اب تو انتقام لے لے۔ اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے میرے محبوب، میں انتقام لے لوں، ٹھیک ہے، تو کشتی تیار کا بہت بڑا واقعہ ہے، کشتی تیار ہوئی، وہ اللہ پاک بولے کہ جو تم کو ماننے والے ہیں، جو تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کو لے کے کشتی میں سوار ہو جانا، اور جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے، جو مجھ کو ماننے والے نہیں اور تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، اس کو میں ہلاک و برباد کر دوں گا اس ظالموں کو۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں بارش برساؤں گا، زمین سے پانی نکالوں گا، سمندروں کو ایسی جوش مرواؤں گا کہ ان کے گھروں کے اندر پانی جائیں گے، پہاڑوں سے پانی نکالوں گا، دریاؤں سے پانی نکالوں گا، ان کے گھروں کے اندر پانی بھر دوں گا، ایسا عذاب لاؤں گا کہ وہ پورے قوم کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور ہوا یہ ہوئی کہ اللہ پاک آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، سمندروں سے پانی، پانی پانی پورا بھر گیا۔ ان کی قوم جو اس علاقے میں رہتی تھی، گھروں کے اندر پانی گھس گئے، محلوں کے اوپر پانی چڑھ گئے، برتنوں میں پانی بھر گئے، یہاں تک کہ جتنے قوم تھے، اللہ پاک کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن اور 7 رات مستقل بارش ہوئی، اور سمندروں سے پانی آتے رہے، آسمانوں سے پانی آتے رہے، دریاؤں سے پانی آتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، نوح علیہ السلام نے ان کو لے کر کے اپنے کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ کشتی 7 دن اور 7 رات پانی کے اندر چلتی رہی، ان موجوں کے اندر چلتی رہی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں جا کے پہنچتی ہے، اور کعبے کا طواف بھی وہ کشتی کرتی ہے۔ 7 دن اور 7 رات جب مکمل ہوتی ہے تو وہ کشتی آتی ہے، پہاڑ کی طرف لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا، کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ظلم و ستم سے بچایا تھا، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کے ظلم، ان کے قوم کے ظلم و ستم سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی، ان کے ظالموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خانہ کعبہ کا طواف بھی اسی مہینے کے اندر کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محرم کے مہینے میں جا کر کے کنارے لگی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے اندر نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر میں موٹی موٹی باتیں بتلاتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھاگ کے گئے تھے نا، قرہ اندازی ہوئی، چھلانگ لگائے سمندر کے اندر، اللہ کا حکم ہوا، مچھلی آئی، نگل لی، اپنے پیٹ کے اندر لی، اور اس کے بعد سمندر کے اندر گئی، تحت الثرى کے اندر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن اور 40 رات حضرت نوح علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اتنے دن 40 دن اور 40 رات بڑے گھبرا رہے تھے، اللہ پاک سے کہنے لگے کہ اللہ پاک میرے غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے یونس، میں ایک دعا دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لے، میں تیری خطاؤں کو، تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، اور میں تجھے نبوت بھی عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑتے ہیں، اور وہ مچھلی لا کر کے سمندر کے باہر حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، ان کی غلطیوں کو اللہ پاک نے معاف کیا، وہ سمندر سے مچھلی لا کر کے باہر ڈالی، وہ بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک اور واقعہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام
بچپنا ہے، سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھے کہ سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ بتلائے اور کہے کہ اللہ آج میرا ابو جان مجھے آج میں خواب دیکھا سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ ہو، یہ بھی نبی بننے والا ہے، اللہ پاک ان کو بھی نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن جب یہ ان کے باپ نے منع کیا اپنے بھائیوں سے نہیں بتانا، یہ جا کر کے بھائیوں سے بھی بتلا دیے۔ بھائی نے طرح طرح کی سازشیں کی، بہت لمبے واقعے ہیں، ان کو لے کر کے گئے کنویں میں ڈالے نا، کنویں میں ڈالے، اور اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ یہ قوم آئی اور وہ اپنی ڈول کو ڈالی تو اس میں پانی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، اس کو مصر کے بازار میں لے کے گیا، بیچا گیا، مصر کا بادشاہ لے کے گیا اپنے گھر پر نوکر بنا کر کے، اس کے بعد اس کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ان کے بھائیوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، جس وقت وہ مصر کے بازار میں بک رہے تھے، جس وقت وہ مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا تھا، اور جس وقت مصر کے بادشاہ نے اپنے ہاں لے کے گیا، نوکری پہ رکھا تھا، نوکر بنا کے رکھا تھا، اس کے بعد وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور جب وہ تخت نشین ہوئے یعنی بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی بینائی، ان کے ابا کی بینائی بھی جب آئی تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ نے ان کے بھائیوں کی توبہ کو قبول کیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اتنا عظمت والا یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ نے عظمت والا، قدر والا، مناقبت والا مہینہ بنایا۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے اندر 2000 نبیوں کی خطاؤں کو معاف کیا، اور اس مبارک مہینے کے اندر حضرت حسین علیہ السلام کی بھی کچھ یادگاہیں ہیں، اس کے اندر کچھ یادیں ایسی جھلملا رہی ہیں۔ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے تو بچپن سے فرشتے ان کی پرورش کر رہے، جن کو اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی میں وہاں سے نکلتے تھے، تو فجر کی نماز کے بعد کا معمول تھا ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ادا کیے، اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے۔ بیٹی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، سامنے چبوترا بنا تھا، وہ کالی کملی والے اپنی کالی کملی کو اوڑھ کر کے اسی چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہیں، حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اور اس دونوں ننھے منھے بچے بھی جن کو جنتی نوجوانوں کے سردارن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ بھی نکلتے ہیں۔ تو ایک مانڈے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بیٹھاتے ہیں، امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ دوسرے مانڈے کے اوپر امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھاتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے بیٹی، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کالی کملی کو، وہ نور والی چادر کو چاروں طرف سے سمیٹ لیتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اللہ 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 اللہ، اس کے اندر ذکر ہونے لگتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین اترتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک
مجلس کے اندر مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اس کے اندر اب جگہ نہیں ہے، میرے دائیں طرف میری بیٹی فاطمہ ہے اور بائیں طرف حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے ایک مانڈی پر حضرت حسین ہے اور دوسری مانڈی پہ حضرت حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب جگہ نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اندر آپ کی پیٹھ کی طرف مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دیں، میں بہت خوش نصیب بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پیٹھ کی طرف حضرت جبریل امین بیٹھے اور ذکر شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ حضرت جبریل امین سے ٹکراتی تھی اور جبریل امین کے لبوں پہ جب ٹکرائی تو پھر اس کے بعد جب مبارک مجلس ختم ہوتی ہے حضرت جبریل امین عرش پر جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے جبریل رک جا، سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت جبریل کے مبارک منہ کے ان کے لبوں کو بوسہ دے دے، تم سب کے سب عظمت والے بن جاؤ گے، کیونکہ اس کی میرے محبوب کی پیٹھ ان کے لبوں کو چھولی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت جبریل امین کو سارے فرشتوں نے بوسہ لیا، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے اعزاز اور اکرام کو بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل میں نے کیا اعزاز و اکرام کو بڑھا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ سے میرے لب مبارک جو ہیں ٹکرا گئے تو مبارک بن گئے، اور یہی نہیں بولے کہ آپ کی بیٹی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، پورا خاندان تھا، دوسری طرف آپ کے داماد تھے، سامنے ایک مانڈی پہ حسن اور حسین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو میں پہلے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا ان سے تو میں بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جب گھروں کے اندر کھانے بناتی تھی، جھولے میں حضرت حسن اور حسین کو ڈالتی تھی اور جھولا جھلاتی تھی، ایک مرتبہ جھلا کر چلی جاتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں جھولتے رہتے تھے۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھے جھولا جھولتا رہتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں ابو جان یہ تو جھولا ایک مرتبہ میں دھکا لگاتی تھی اور وہ گھنٹوں تک جھولتا رہتا تھا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوکی داری کرتا تھا، میں حضرت امام حسن اور حسین کو جھولا جھولاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہنے لگی کہ ابو جان صبح سے حسن اور حسین نہیں مل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فکر مت کرو، آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نکلے دیکھنے کے لیے بیٹوں کو، وہ شہزادوں کو، امام حسن اور حسین کو۔ تو مدینہ کے باہر جب جاتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے دونوں بچے آرام کرتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے ہیں جو اپنے پروں سے اس پہ چھایا کیے ہوئے۔ بچپن سے ہی فرشتوں کی پرورش میں امام حسن اور حسین ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ ان کے قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو، ان سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے ہم کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین باہر کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لائے اور بولے کہ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ میرے بیٹے شہزادوں، آ جاؤ، آج تم دونوں کی میں کشتی کراتا ہوں۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیٹے حضرت حسن کی طرف، حضرت فاطمہ گھر سے نکل کے آ رہے، بولی ابو اب لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ چھوٹوں کا ساتھ لیتے ہیں، آپ بڑے بیٹے کا ساتھ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو وہاں سے پکڑو، اس کو پٹک دو، آج دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری بیٹی فاطمہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں حسن کی طرف ہوں نا، تو میں سید الانبیاء ہوں تو میں حسن کی طرف ہوں، اور سید الملائکہ جو ہے وہ حسین کی طرف ہے، وہ ان کو بتلا رہے کہ حسن کو ایسا پکڑ کے ایسا کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن اور حسین خشخط لکھ رہے تھے، تحریر فرما رہے تھے، تختی دو تھی مدینہ المنورہ کے اندر، آج بھی لوگ اس جگہ پہ جاتے ہیں۔ تختی پہ دونوں بھائیوں نے لکھ کے کچھ لایا۔ سب سے پہلے امی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں ننھے منھے بچے وہ شہزادے جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان یہ تختی پہ بتاؤ کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ امی نے کہا بھائی اگر ایک بچے کو بولتی ہو تو دوسرے بچے کا دل دکھ جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ لوگ نا یہ معاملہ اپنے ابو کے پاس لے کر چلے جاؤ، وہ صحیح حل کر دیں گے۔ دونوں ننھے منھے بچے وہ جو ہے وہ شہزادے اپنے ہاتھوں میں تختی لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جان ہم دونوں نے لکھا ہے اور ہم دونوں کی تحریر کون اچھی ہے وہ بتلا دیں، کس کی رائٹنگ اچھی ہے وہ بتلا دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر ایک بچے کا نام لیتا ہوں تو دوسرے بچے کا دل دکھ جائے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے یہ معاملہ اپنے نانا ابو کے پاس لے کے چلے جاؤ، وہ صحیح سے فیصلہ کر دیں گے۔ دونوں ننھے بننے بچے جو تھے اپنی تختی کو لے کر کے سید الانبیاء ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں نانا ابو جان ہم دونوں نے لکھا ہے، اس تختی کے اوپر لکھا ہے، آپ یہ فیصلہ فرما دیں کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل دکھانا نہیں پسند کیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے نواسوں، اے میرے شہزادوں آپ بیٹھو، میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ خود فیصلہ صحیح کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں دل نہیں دکھانا چاہتا۔ یہ بچے حضرت فاطمہ کے پاس بھی گئے تھے لیکن انہوں نے حضرت علی کے پاس بھیجے، حضرت علی کے پاس جب گئے تو انہوں نے میرے پاس بھیجے۔ اللہ پاک لیکن میں بھی دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں، اس کا فیصلہ تو خود بہتر فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بلائے اور کہا کہ جنت سے جاؤ ایک سیب لے لو، سیب لے لو اور اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پہ وہ سیب گرتا ہے اس کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، جنت سے سیب لے کر آتے ہیں، وہ سیب کو اوپر سے گراتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا سیب اس تختی پہ جاتا ہے، آدھا سیب اس تختی پہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ بھی دل آزادی کرنے کو پسند نہیں فرمایا، دل دکھانا اللہ بھی نہیں پسند فرمایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ان نواسوں کے دل کو دکھلایا ہے، دکھلائے گا، اللہ پاک اس کو جہنم رسید کرے گا، اور جو ان کے دلوں کو خوش کرے گا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آ رہے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں میں دیکھے کہ کنارے پہ بچہ کھڑا، اس کو پکڑے اپنے سینے سے لگائے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ سارے صحابہ میں ایک ہلچل ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنے سارے بچے کھیل رہے تھے لیکن ایک پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے بھی لگایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ بھی دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی صحابی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجب ماجرا دیکھا ہے۔ آپ باہر نماز پڑھنے کے بعد جب باہر تشریف لا رہے تھے، میدان کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں آپ نے ایک بچے کو پکڑ کر کے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آخر وجہ کیا تھی؟ آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو حیرت ہو رہی ہے، کل میں نے دیکھا تھا وہ بچہ میرے حسین کے دل کو خوش کر رہا تھا، یعنی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین کے دل کو خوش کر رہا تھا، اس وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ جنتی ہے۔ میں نے جنتی بچے کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام حسن اور حسین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس مہینے کا بھی اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ نے قرآن میں اتار دیا اس کو۔ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
کہ اس 12 مہینے کو ہم نے جو لڑی کی طرح سجا کے رکھا ہے نا، فی کتاب اللہ، میں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو فیصلہ کیا، تقسیم کیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت میں نے اس کو پیدا کیا تھا جب میں نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا تھا. اور 12 مہینے میں نے اس کو پیدا کیے، اس میں 4 مہینے بڑے قدر والے اور بڑے احترام والے، بڑی عظمت والے، بڑے مناقبت والے. اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. اگر محرم الحرام کے مہینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ یا جو میرا امتی اس کی قدر کر لے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی عظمت اس کے دل کے اندر ہوگی، مناقبت ہو جائے گی، انسیت ہو جائے گی، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ العظیم اگلا ہفتہ پھر جمعہ مل رہا ہے محرم کی 9ویں تاریخ کا. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے شہید کربلا کے اوپر. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، ان کے نواسوں سے بھی سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، ان کے طریقے پر 100% ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت پڑھی.